جس کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حالانکہ مسجد کا دروازہ وغیرہ برف بارش اور طوفان آنے کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے علاقے میں ایک نالے کے ساتھ روڈ تھا، وہ روڈ کا نشانی نہیں، وہاں میں آدھا راشن مل پہنچ جاتا ہے، تقریباً 11,500 کا۔ اپنے جماعت کے ساتھ مالی حالت سے نہایت کم ہوتا ہے، کسی کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ مدرسہ آگاہ میں کام کر سکے۔ وہ ادارہ اس وقت میں 3,10,000 کا راشن کے من میں مقروض ہے، جہاں تک ہو سکے اللہ کے جاوا معذکات کے راز سکتا اللہ کے رضا میں سمجھا ہے، اللہ کا رضا یہ مدارس آپ کے زکوٰۃ اور خیران سے چلتے ہیں، اور یہ ایسی جگہیں ہیں جہاں سے لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھ کر کے کوئی حافظ بنتا ہے، کوئی عالم دین بنتا ہے، اور اس مدارس کے اندر لوگ آ کر کے اپنی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اپنے رب سے مانگتے ہیں۔ یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے جو انسان مر بھی جائے تو اس کے لیے بڑھتا رہے گا، کم نہیں ہوگا۔ آپ بھائیوں سے جو ہو سکے ان کے ساتھ تعاون کریں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن اللہ رب العالمین نے تم پر اے مسلمانوں اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے جو دین ہے اسے اسلام کو پسند فرمایا ہے۔ اس آیات مبارکہ کے اندر یہ جو مسلسل آپ سماعت فرما رہے ہیں اسی آیات کا 5واں حصہ ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے ایک بہت بڑی عظیم نعمت اور بہت بڑے عظیم احسان کی طرف انسان کی توجہ دلا رہا ہے اور انسان کو یاد دلا رہا ہے اور ذکر فرما رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آج سے پہلے، آپ سے پہلے کسی امت پر اپنا دین مکمل نہیں کیا۔ آج آپ پر اللہ رب العالمین کا یہ احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ پر اپنا دین مکمل کر دیا ہے۔ اور پھر یہ احسان دیکھیے کہ اللہ رب العالمین کا فرمایا کہ دین کون سا آپ پر مکمل کیا ہے، جو قیامت تک جاری اور ساری رہے گا، وہ دین اسلام ہے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ رب العالمین کے ہاں جو دین ہے، جو دین کی حیثیت ہے، جو عبادت کی قبولیت ہے، وہ جو ہے دین، وہ اسلام ہی دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اگر اس اسلام کے علاوہ کوئی اور نیا دین لے کر کے آئے گا، کوئی اپنی شریعت لے کر کے آئے گا، وہ کسی اور نبی کا بھی دین لے کر کے آئے گا تو قابل قبول نہیں ہے۔ قابل قبول وہی دین ہے جو دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک یہودی آیا، آ کر کے اس نے گزارش کی، اے عمر فاروق، اے امیر المومنین، اگر ایک آیات جو آپ کے کتاب میں نازل ہوئی ہے وہ ہمارے کتاب میں نازل ہو جاتی یا ہمارے دین میں ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن تصور کرتے ہیں، ہم اس دن عید منایا کرتے ہیں، ہماری خوشی کا انتہا یہ ہوتی۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ کون سی آیات ہے؟ اس یہودی نے کہا یہ آیات ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی تو وہ یوم عرفہ کا دن تھا۔ پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام حجۃ الوداع کا خطبہ دے کر جب آپ نیچے اترے تو یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم جس دن یہ آیات نازل ہوئی اس دن کو بھی میں جانتا ہوں، یوم عرفہ کا دن تھا، وہ حج کا دن تھا۔ یہ بھی حج، یہ بھی انسان کے لیے عید تصور کی جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ یہ جمعہ کا دن تھا، جمعہ بھی اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا۔ فرمایا کہ یہ ہمارے لیے عید کا دن ہی ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین کا اتنا بڑا احسان کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر اپنا دین مکمل کر دیا۔ آج سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، رسول آئے، اللہ رب العالمین نے کسی رسول، کسی نبی پر اپنا دین مکمل نہیں کیا۔ فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لِمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ۔ ایک نبی کی شریعت رسالت چل رہی ہوتی تھی، جب دوسرا نبی آتا اسے اپنے رسالت شریعت کو ختم کر کے اپنے آگے والے نبی کی اتباع اور پیروی کرنا ضروری ہوتی تھی۔ فرمایا کہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ رب العالمین نے تم سے پختہ وعدہ لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ، آپ کو بادشاہت بھی دوں گا، عزت بھی دوں گا، تدبر بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، دنیا کی ساری نعمتیں دوں گا، لیکن جب پھر میرا نبی آئے، میرا رسول ہے، میرا پیغمبر ہے،
کائنات کا امام ساقی کوثر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے اپنی نبوت رسالت کو چھوڑ کر کے میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور پیروی کرنی ہے۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے، نبوت کا سلسلہ ختم، اب یہی دین رہے گا قیامت تک کے لیے۔ تو یہ مسلمانوں پر اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہ احسان مسلمانوں کو یاد کروایا ہے کہ اس احسان کو سمجھو۔ اللہ رب العالمین نے کسی بھی لوگوں پر، کسی بھی قوم پر اپنا دین مکمل نہیں کیا، اس احسان کو سمجھو اور دین پر عمل کرو، اللہ رب العالمین کے ساتھ جڑو۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔